محترم جناب شیخ غفران صاحب تھانہ بھون سے غالباً آپ نے کیا بھارت سے. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت .com سے آپ نے ہمیں یاد فرمایا. آپ کے 3 سوال ہمیں موصول ہوئے. پہلا سوال تو آپ نے یہ کہ کیا اللہ کے ولی خدا کا دیدار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے علم کلام میں ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ اس دنیا میں کوئی اللہ کا ولی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نہیں کر سکتا. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے التجا کی کہ اللہ تبارک و تعالی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب کریم ارشاد لن ترانی تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالی ان کے اصرار پر ایک پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر زمین پر جلوہ گر ہوئے. اندازہ لگائی کہ جب ایک نبی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نہیں کر سکتا تو کوئی ولی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اس دنیا میں کیسے کر سکتا؟ البتہ ہمارے علماء نے اسے جائز رکھا کہ کوئی اللہ کا ولی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار خواب میں کر سکتا. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کی سیرت کی کتب میں ہم نے پڑھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 99 مرتبے یا 100 مرتبے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا. یہاں تک تو یہ سوال تھا آپ کا. اب آئیے دوسرا. آپ نے لکھا کہ جن اور فرشتے میں فرق کرنا کس طرح ممکن ہے. یہ تو آپ نے سوال بڑا عجیب و غریب کیا، جیسے لگتا ہے کہ جن اور فرشتے باجماعت آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں اور آپ کو ان کے پہچاننے میں کوئی دشواری ہو رہی. ایسا تو ہرگز نہیں، بلکہ اس میں عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جن کیا ہیں، فرشتے کیا. آپ نے قرآن مجید فرقان میں پڑھا ہوگا کہ شیطان نے بزام خود حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی برتری ثابت کرنے کے خود ہی اس نے یہ کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے آدم علیہ السلام کی جانب سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے جواب یہی دیا کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں اور میں آگ سے بنایا گیا. چونکہ وہ نسل جنات سے تھا اس لیے اس نے خود ہی اعتراف کیا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں. یعنی تمام جنات جو مخلوق ہے وہ آگ سے بنائی گئی ہے، اور فرشتے جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. یہ صرف عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جن آگ سے بنائے گئے اور فرشتے نور سے بنائے گئے اور انسان خاک سے بنایا گیا. اور یہ ایسا نہیں کہ آپ کہیں شناخت کرنے کے لیے نکل جائیں کہ دیکھیں تم میں جن کون ہے فرشتہ کون ہے. ایسی بات یقیناً نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے آپ کے نزدیک کی یہ بات زیر بحث نہیں، بلکہ آپ یہی جاننا چاہتے ہیں. اس قدر بات جو ہے میرا خیال ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو. پھر آپ نے اس میں یہ پوچھا کہ روح کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے قائل جسے میں بعد میں تلاوت کروں گا اس کے شان نزول میں یہی ہے کہ بعض لوگوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا. ایک روایت یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امین ہے، کہ سچے آدمی ہیں اور بات جو کرتے ہیں وہ سچی کرتے. تو ہمارے یہاں یہودیوں کے پاس جو علم ہے اس میں صرف لفظ روح استعمال ہوا، اس کی کیفیت اور اس کے سے متعلق جو ذیلی سوالات ہیں اس کا جواب ہماری کتابوں میں نہیں. تو کیوں نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے کہ روح کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا کہ روح کیا. حضور نے سکوت فرمایا اور ایک روایت میں کیا لکڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے رہے. بعضوں نے یہ روایت کیا کہ لکڑی سے جب ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی تو قرائن سے ایسا لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی. یعنی آپ نے ان لوگوں کے سوال پر خاموشی اختیار فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس آیت کو نازل فرمایا جو 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا؟ فرما قل الروح، آپ ارشاد فرما دیجیے کہ روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی، یہ ایک امر رب ہے. یعنی کیا مطلب کہ انسان کے اندر جو ایک عادتاً حیات پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کے بدن میں داخل ہوتی ہے. جب یہ روح اس کے بدن سے نکل جائے تو بندے پر موت واقع ہو جاتی. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ روح بمانے جبریل امیری آیا اور ایک جگہ روح جو ہے وہ بمانے وحی بھی آیا ہے. تو اس لیے لیکن یہاں روح سے مراد جو آیت میں نے پڑھی اس سے مراد وہی روح ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ کفار مشرکین نے یہودیوں نے حضور سے سوال کیا کہ روح کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الروح، آپ فرما دیجیے من امر ربی،
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی اللہ کے حکم سے یہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرما وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس بات کا علم نہیں دیا گیا مگر قلیل، یعنی تھوڑا۔ تو گویا جتنی چیز کی ضرورت روح کے بارے میں تھی اتنا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے دلوا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تسلی